شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس حالت میں ٹرین سے لے کر چلا اور مجھے کوئی امید نہیں تھی. ٹرین میں چل گئی، ٹرین میں اس کو پیسنجر کا تقاضا ہوا، میں اس کو بیت الخلا لے کر گیا. میں نے اس کو بیت الخلا میں بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھڑی ہوئی تھی بے ہوش، اور بچہ پیدا ہو کر ٹرین کے بیت الخلا سے نیچے گیا. یقین ہو گیا بچہ تو اس حال میں ہوگا. بہرحال بچے کو اٹھانا ہے، اس کی تدفین، اس کے کہنے لگا. ہم نے فوراً ٹرین کو رکوایا، گارڈ سے بات کی، ٹرین کو واپس کیا. دونوں لائن کے درمیان بچہ پڑا رو رہا تھا، اس پر کوئی خراش نہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ اسباب ہے، یہ اسباب. اللہ سارے اسباب فیل کر کے اپنی قدرت کو بار بار ظاہر کرتے ہیں، مگر ہم جیسے اندھے جو ہے نا ناشکرے، وہ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، ایسا ایسا ہو تو سکتے نہیں، اتفاق سے ہو گیا ہوگا. اندھے اور ناشکرے. وہ تو صرف اپنے بندے کو متوجہ کرنے کے لیے مشکلات لاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اس نے کیا کیا. وہاں سے بچے کو اٹھایا، ہوش میں آئی، کیا ہوا، کیا ہوتا، اللہ نے بتا دیا ہے، کہاں دیا ہے، کہاں دیا. ان خطرات سے اللہ تعالیٰ کیا نکالتے ہیں اور کس شر سے کیا خیر لاتے ہیں. پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہ تجھے کبھی کسی پر رحم آیا؟ یہاں بس دو موقع پر رحم آیا. جب یہ شداد پیدا ہوا تو تو نے کہا کہ کشتی میں پیدا ہوا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو. اللہ، یہ اکیلا ماں اور بچہ کشتی میں، اس کی ماں کی روح قبض کر لو. مجھے بڑا بہت رحم آیا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی کھانے کا کیا ہوگا، اس کی غذا کا کیا ہوگا، اور یہ کشتی میں ہے سمندر میں، کہ نہیں ہمارا حکم ہے اس کی ماں کی روح قبض کر. ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پالنے میں جو شکلیں تمہیں دیے ہوئے ہیں ان شکلوں کے کا تو تمہیں محتاج بنایا ہے، ہم محتاج نہیں ہیں شکلوں کے. اس کی ماں کی روح قبض آپ کا حکم تھا، کہہ رہا ہوں کرنے، لیکن سوچا میں نے ضرور کہ ایسا تو کیوں کرتا ہے. سہارت چاہیے نا سمجھ لیں. اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کے پاس پہنچاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قاتل کو خود پالو، اپنے قاتل کو خود پالو. جو موسیٰ نہیں تھے وہ تو بہت سارے قتل کر ڈالے بچے موسیٰ کے ڈر سے، لیکن جو خود موسیٰ تھے جن کی تلاش میں سارے بچے قتل ہوئے، خود بچے کو لے کر پیار کر رہے، گود میں بٹھا رہے. تو میں نے عرض کیا کہ آدمی سوچتا ہے کہ ایک ظاہری کائناتی نظام ہے جو اس میں ہو گیا، تھوڑا بہت ہو گیا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی کو قدرت سمجھتے ہیں، اسی کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جب بندے کو عذاب مل جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قدرت میرے موافق ہو گئی ہے. اللہ نے انسان کا ہونا چاہ لیا ہے، اللہ نے انسان کا ہونا چاہ لیا. دعاؤں سے دکان ملتی ہے، سمجھتا ہے اللہ نے انسان کو ہونا چاہ لیا ہے، ہم تمہیں اسباب دیں گے تمہیں تمہاری آزمائش کی. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس امید پر کہ 100 بچے پیدا ہوں گے میری اپنی اولاد سے، 100 مجاہد
اس امید پر صحبت کی 100 بیوی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا۔ اور وہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ہی وہ حمل ثابت ہو گیا اور ضائع ہو گیا، اور ضائع لا کر کرسی پر ڈالا گیا، یہ پیدا ہوا ہے۔ 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہر کر ضائع ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر فرشتے کے یاد دلانے کے بعد بھی صبح علیہ السلام ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری عورتوں سے اللہ کے راستے کے مجاہد پیدا ہو، انشاءاللہ کہنا۔ کتنے اختیارات اللہ نے دیے، سارے اختیارات تمہیں دے دیں، پھر بھی تم اللہ کی مشیت کے اور اللہ تعالی کی چاہت کے ایسے محتاج رہو گے جیسا کوئی فقیر کے پاس کچھ نہ ہو محتاج ہے۔ میں صاف طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جبرائیل کی اور چمٹی کے محتاج کی برابر ہے عثمان علیہ السلام، اور دنیا کے کسی بے اختیار اور فقیر ترین آدمی کے محتاج کی اللہ کے یہاں برابر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ملائکہ، ساری دنیا کے بادشاہ اور وزراء، ساری جبرائیل سے لے کر ایک ادنا فرشتے تک، ان سب کی محتاجگی اور اللہ کی قسم ایک چمٹی کی محتاجگی دونوں کے محتاجگی برابر ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل کم محتاج ہے، چمٹی زیادہ محتاج ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے یہاں ان سب کی محتاجگی برابر ہے، اللہ کے یہاں ان سب کی محتاجگی برابر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں صلی اللہ علیہ السلام کا امتحان تھا کہ ہم انہیں اسباب دیتے ہیں، عمدہ قسم کے اسباب، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں اپنے اسباب میں کتنا یاد رکھیں، ہمیں اپنے اسباب میں ہم کیسا بھول گئی ساری آیتوں کو، ساری روایتوں کو کیسا بھول گئی۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، دنیا کے اندھے سائنسداں، دنیا کے اندھے سائنسداں جن کو کافروں کی طرح اللہ تعالی نے اس کو دنیا کے غور دھندے میں پھنسایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سارا نظام ہے، قدرت ہے، اور یہ بھی ان کا اندھاپن ہے کہ وہ کائنات کے کسی تغیر کو کائنات کی دوسری شکل سے جوڑ دیتے ہیں، کائنات کے تغیر کو کسی شکل سے جوڑ دیتے ہیں، کسی کو شرک کہتے ہیں، کسی کو سائنس کہتے ہیں۔ نظام کائنات کے تغیر کو کائنات سے جوڑنا کسی کو سائنس کہتے ہیں، کسی کو شرک کہتے ہیں۔ کیا کریں، اس زمانے میں سمجھ آنا بہت مشکل ہے، لیکن بات اتنی بگڑ چکی ہے اور معاملہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ کائنات میں جو تغیر ہوتا ہے، لوگ سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے، وہ ان کو جھوٹیاں کہانیاں پڑھاتے ہیں، وہ ان کو جھوٹی کہانیاں پڑھاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ جتنا انتظار سور پھونکنے میں اسرافیل کو ہے، اللہ کی قسم اتنا انتظار ایک درخت کے پتے کو درخت سے گرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اگر آپ اس میں فرق سمجھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ اگر آپ فرق سمجھتے ہیں کہ اللہ کا امر اسرافیل کو سر پھونکنے کا یہ زیادہ بڑا امر ہے اور اس پتے کا درخت سے گرنا چھوٹا امر ہے تو آپ کے ایمان میں فرق ہے، ورنہ میں اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے، اس سے قیامت قائم ہوگی اور سارا نظام تباہ ہو جائے گا، اتنا ہی انتظار اس پتے کو گرنے میں اللہ کے امر کا ہے، اتنا انتظار پتے کو گرنے میں اللہ کے امر کا ہے۔ وہ تو سائنس کا تو خلاصہ ہی یہی ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، سائنس کا خلاصہ ہی ہے اللہ کے غیر سے۔ سائنس کی تعلیم ہی یہی ہے، سائنس کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے۔
تیری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی؟ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان نظام کائنات میں کائنات کو اصل سمجھ کر داخل ہو رہا ہے. مسلمان نظام کائنات میں کائنات کو اصل سمجھ، اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی نظام کائنات کو اصل سمجھے گا وہ اللہ سے بدظن رہے گا. سچی بات آپ سے، نظام کائنات کو اصل سمجھے گا اللہ سے بدظن رہے گا. میری بات بہت ضروری ہے. نظام کائنات کا انکار شرط ہے، نظام کائنات کا انکار شرط ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرنے کے لیے. نظام کائنات کا انکار کیا ہے؟ شرط. اللہ کے ساتھ گمان نہیں کرنے کو. میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. نظام کائنات سے گمان رکھیں گے وہ اللہ سے بدگمان رہے. کیا بدگمان؟ بھائی یہ زمین بس 50 نو غلط ہے. اگر آپ اس زمین کو چھوڑ کر اللہ سے گمان کریں، اے اللہ مجھے اس زمین سے 100 من غلہ چاہیے. ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں. مجھے اس زمین سے 100 من غلہ چاہیے، یہ تو گمان ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ زمین 50 من غلہ دے گی. جی ہاں، اس کا گمان مخلوق سے ہے، خالق سے نہیں. اس کا گمان مخلوق سے، خالق سے نہیں. اس کا گمان مخلوق سے ہے، خالق سے نہیں. یہ بھینس 10 کلو دودھ دے گی. اے اللہ مجھے تیری قدرت سے دودھ چاہیے 20 کلو. میں کہتا ہوں یہ رخ تو ختم ہو چکا امت میں سے. ورنہ سچے کہتا ہوں آپ سے، گمان اتنی بڑی طاقت ہے. جبرائیل، ملائکہ، آسمان زمین، ہوا پانی آگ، لوہا اور پتھر، اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی جتنی بڑی سے بڑی کوئی مادی طاقت ہو سکتی ہے، ان سب کو ایک وقت میں جمع کر لیا جائے تو اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ مومن کا گمان زیادہ طاقت رکھتا ہے. مومن کا گمان یقین بات ہے نا. انا عند ظن عبدی بھی. آپ سوچئے نا صحیح، آپ اگر کسی شکل سے گمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے مقابلے پر کوئی طاقت لا لیں. اللہ کے مقابلے پر کوئی طاقت آپ اگر آپ چیزیں گمان رکھتے ہیں اور اگر آپ اللہ کے ساتھ گمان کر لیں تو پہلے بات ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی طاقت نہیں، کیونکہ میرا گمان اللہ کے ساتھ ہے. آپ غور کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اور توپ کے درمیان فضا میں تھے. جبرائیل نے خود اپنی خدمت پیش کی اور اپنے ساتھ سمندروں کا فرشتہ جس کے ہاتھ میں سارا نظام پانی کا. میں نے کوئی بہار، ادھر پہاڑوں کا فرشتہ دکھائی کہ اس پہاڑ کو اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے اس طرح، اور اس آگ کو ایک سیلاب لا کر ختم کر دوں. آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں اما الیہ کا فلاں، نہ آپ کی حاجت ہے اور نہ آپ کے ساتھ یہ دونوں آئے ہیں. میں نے کوئی جواب، میں کوئی جہاد نہیں. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں آپ کی حاجت میں کیا آپ سے عرض کروں، بات کا سمجھنا آسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نبی کا گمان اور ایک صحابی کا گمان اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، یہاں عبداللہ جو ہے ابو دردہ کے لیے بھی آگ اسی طرح ٹھنڈی ہوئی ہے. لوگوں نے آگے کہا ابو دردہ مکان جل رہا ہے، کہیں ہو نہیں سکتا نا. میرا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا گمان یہ ہے اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے. میرا گمان اللہ کے ساتھ. آپ کہتے رہیے، آپ اگلی بات کہتے رہیے، آپ اور خبریں لائیے.
ایک آیا، دو آئے، تین آئے، تمہارا مکان جل رہا ہے کہ نہیں میرا مکان جل نہیں سکتا؟ میں اگر تمہاری نظر کا یقین کروں تو خبر میں شک ہوتا ہے، اگر میں خبر کا یقین کروں تو پھر نظر کوئی چیز نہیں ہے، تو میرا یقین خبر پر ہے، نظر پر نہیں ہے، میرا یقین خبر پر ہے، نظر پر ہے۔ میں تو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ نظام کائنات تو صرف کافروں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے ہے۔ یہ تو بندہ تو مومن تو آفاق نظر کی چیز ہے نا، یہ تو آفاق کو سمجھتے نہیں، یہ تو آفاق کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آفاقی نظام چاند و سورج کا اور ستاروں کا، جس میں کافر کھویا ہوا ہے اور مسلمان کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں دکھلائیں گے، کیا کروں آپ سے؟ اس آفاقی نظام کو ایک کفار کو سمجھانے کے لیے کہ آفاقی نظام کی کیا حیثیت ہے ہمارے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر کے بتلا دیا کہ جس چاند پر تم اپنی ساری کوششوں کی انتہا کو پہنچ کر کبھی تم یہاں پہنچ جاؤ گے، آج ہم تمہیں اس کے دو ٹکڑے کر کے یہاں سے دکھلا دیتے ہیں کہ اس سارے نظام کی ہمارا کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ عادت سے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو اشارہ عبادت کی کیا حیثیت ہوگی، آپ اس کو تصور کیجیے۔